السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، وہ انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کے وقت اپنی نیت کی تجدید کر لیں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اچھے اخلاق سے مزین کر دے، وہ اخلاق جس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے غموں، دکھوں، تکلیفوں، بیماریوں کا مداوع فرما دے، میری پریشانیوں اور فکروں کو ختم کر دے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شیطان کے شر اور اس کے وسوسوں سے نجات دے۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اپنے آپ کو حق میں مشغول رکھوں اور باطل سے بچ جاؤں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ نفس، شیطان اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کر سکوں۔ میں قرآن اس لیے پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ قرآن مجید سننا اور سنانا سب سے عمدہ اور بہترین ذریعہ تذکیر ہے، یاد دہانی کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ آج ہم انشاءاللہ معانی القرآن کا پروگرام شروع کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا
أن يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جو گناہ اس کے علاوہ ہوگا اسے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور بھٹک گیا۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے ہیں، اور یہ صرف سرکش شیطان کو ہی پکارتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا ہی دراصل شرک ہے، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی خود وضاحت کر دی ہے، اور وہ کیا کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے غائبانہ مدد مانگتا ہے تو یہ دراصل شرک ہے۔ عبادت کی اصل ہی پکارنا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی بھی طرح کی غیبی مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا شرک ہے۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو پکارتے تھے اور سرکش شیطان کو پکارتے تھے، تو گویا انہوں نے دیویوں اور شیطانوں کو اللہ کے بالمقابل لا کھڑا کیا۔ جو مدد اللہ سے مانگنی چاہیے تھی وہ غیر اللہ سے مانگنے لگے۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی نبی، ولی، پیغمبر، کسی نیک انسان کو پکارتا ہے، یعنی شیطان کو نہیں پکارتا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتا ہے کہ یا محمد آپ میری مدد کریں، یا رسول اللہ مدد، تو یہ پکارنا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پکارنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کو چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ سارے خزانوں کا مالک وہی ہے۔ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے، یعنی شیطان پر، رجیم ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اور اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں ضرور انہیں راہ سے بھٹکا دوں گا، اور میں ضرور انہیں خوب امیدیں دلاؤں گا، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ مویشیوں کے کان چیر دیں گے، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا تو یہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے۔ اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو یقیناً اس نے کھلم کھلا نقصان اٹھایا۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کس طرح انسان پر قابو پاتا ہے، کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے۔ یہ پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ وہ امیدیں دلاتا ہے، اور امید دلانا کیا ہے کہ پھر انسان خواہشات کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ورغلاتا ہے کس بات سے کہ آخرت میں کوئی حساب نہیں ہونا، نہ کوئی جنت ہے نہ جہنم، اور نہ دوبارہ اٹھایا جانا ہے، یہ بس ایسے ہی بنی ہوئی باتیں ہیں۔ سو وٹ اگر جنت نہ ہوئی، جہنم نہ ہوا تو تم کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ اور اس طرح بھی ورغلاتا ہے کہ انسان کو غلط کاموں پر لگا دیتا ہے اور وہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو تسلی دلاتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، ابھی تو اپنی من موجی کرو، کیونکہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیش کر لو کیونکہ دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، کوئی اور جہان نہیں۔ تو اس قسم کی باتیں بھی اس کو سجھاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیتے ہیں، اور اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ اس میں جیسے دور جاہلیت میں لوگ جانوروں کے کان وغیرہ کاٹتے تھے، چیر کر سوراخ کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر کچھ نشان بناتے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند، سورج، پتھر، آگ وغیرہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے ہیں،
لیکن مشرکین نے ان کے مقصد تخلیق کو بدل کر ان کو معبود بنا لیا. اللہ نے آگ کس لیے پیدا کی؟ کہ اس کو پوجا جائے، ہر وقت آگ جلا کے اور اس کے آگے سجدے کیے جائے اور اس سے مدد مانگی جائے. یعنی دنیا میں ایسے لوگ ہیں نا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو ستاروں کو پوجتے ہیں. اللہ نے کیا ستاروں کا یہ مقصد بتایا، چاند کا یہ مقصد بتایا کہ اس کو الہ بنا لیا جائے، اس کو معبود بنا لیا جائے. کچھ لوگ سورج پرست ہیں، کچھ لوگ پتھروں کو پوجتے ہیں. اسی طرح تبدیلی میں فطرت کی تبدیلی بھی، یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی تبدیلی بھی آتی ہے. اسی طرح عورتوں کو مرد بنانا، مردوں کو عورت بنانا، یہ تبدیلیاں بھی فطرت کے خلاف ہیں اور شیطان انسان کو یہ راہ بھی سجھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا یہ شیطانی کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس ڈیزائن پر، جس طریقے پر جو کچھ بنایا ہے اس کو ایز اٹ از لینا ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ جائے. جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے بندہ وہ نہ کرے، اور بندہ اس کے مقابلے میں شیطان کی بات مانے. اور شیطان انسان کے نفس کو اپنے کنٹرول میں لے کر اس سے اپنی مرضی کے کام کراتا ہے. یہ ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکے پر مبنی ہے. یعنی شیطان کے وعدے دھوکے پر مبنی ہے. بظاہر بڑے خوشنما ہیں لیکن حقیقت میں دھوکہ ہے. تو انسان کو ہمیشہ اپنے دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور جب بھی کوئی ایسی بات کرے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے تو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا چیلا ہے جو مختلف طریقے سے مجھے برگلانا چاہتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اس سے بچنے کی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور قول و قرار میں اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا اور کون ہو سکتا ہے. نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر منحصر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، تمناؤں پر. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہ پائے گا. یعنی انسان کی خوش فہمیاں اور خام خیالیاں اس سے سزا کو دور نہیں کر سکتی. کہ انسان کو وہ ملے جو انسان چاہے، انسان کو وہ ملے گا جو اللہ چاہتا ہے. اور اللہ ہمارے حق میں اچھا چاہے، اس کے لیے پھر ہمیں خود کو اچھا بنانا ہوگا. اور اچھا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا اس زندگی میں. اور یہ بات انسان یاد رکھے کہ جو کچھ انسان کرے گا وہ اپنے سامنے پائے گا. جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی کوئی بھی غلطی جب انسان کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے تو وہ عمل، وہ جرم کل قیامت کے دن انسان ہی کے خلاف گواہی دینے والا بن کر آئے گا، اگر انسان نے دنیا میں اس سے توبہ نہ کی اور اپنی اصلاح نہ کی. اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ کھجور کی گٹلی میں شگاف کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اور اس سے بڑھ کر دین میں کون اچھا ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا جبکہ وہ نیکوکار ہو، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا، خلیل اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نیک عمل کرنے والے ہوں اور وہ مومن ہوں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، اپنے عمل کو خالص اللہ ہی کے لیے کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیا اور ہر آزمائش میں پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا، قرب کا مقام عطا کیا. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. چیزوں پر نظر ڈالا کریں تو سوچا کریں اس کا مالک اللہ ہے. آسمان کا مالک اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، ان درختوں کا مالک بھی اللہ ہے، یہ پھول جو میرے گارڈن میں ہیں ان کا اصل مالک اللہ ہے، یہ بچے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں ان کا اصل مالک اللہ ہے، خود میرے ہاتھ پاؤں، میری آنکھیں، میری زبان، یہ سب کچھ ان کا اصل مالک اللہ ہے. میرے پاس یہ نعمتیں اللہ کے فضل کے طور پر بس وقتی طور پر آئی ہیں، اور ان کا شکر ادا کرنا اس شکل میں ہے کہ میں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کروں. اگر اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو، نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا
تو کل یہ سب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور اس پر پھر انسان کی پکڑ ہوگی. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں. کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو یتیم عورتوں کے بارے میں تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم وہ مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا ہے، حالانکہ تم خود ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو. اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اس سے آپ اسلام میں عورت کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے پاس رکھا، اور ان کے حقوق کی حفاظت کی، اور ان سے متعلق امور کی وضاحت فرمائی. اس سے ان کی اہمیت اور قدر و منزلت ظاہر ہوتی ہے. اور اسی طرح کمزور بچوں، یتیم بچوں کے حقوق کی بھی حفاظت کی. اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رخی برتنے سے ڈرتی ہو تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح کرنا بہتر ہے، اور دلوں میں بخیلی رکھ دی گئی ہے،
اور اگر تم احسان کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ انسان کے اندر کچھ کمزوریاں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اور ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری دل کی تنگی ہے۔ اور دل کی تنگی میں انسان کیا کرتا ہے کہ اپنے حق کے بارے میں تو بہت کنسرنڈ ہوتا ہے، لیکن دوسرے کو حق دینے کے بارے میں دل کھلا نہیں کرتا، اور خصوصاً اس وقت جب دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو رہی ہو۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے ایک معمول کی بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور بعض اوقات یہ مسائل سنگین نوعیت کے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے میں آپس میں مل جل کے رہنا، صلح کے ساتھ رہنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات عورت اپنے شوہر کے رویے سے تنگ آ جاتی ہے، اور اس کے دل میں اس کے لیے بے رغبتی ہو جاتی، چارم ختم ہو جاتا ہے، اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کیا چاہتی ہے کہ بس اس سے یا تو علیحدگی اختیار کر لے یا کوئی اپنا کوئی اور رستہ اختیار کر لے، بس اب مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اور اسی طرح مرد کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض اوقات جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے بالکل الوف ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان وہ محبت اور سکون اور ایک دوسرے کے لیے رغبت نہیں ہوتی کہ وہ اچھا نباہ کر سکیں، معروف طریقے سے رہ سکیں۔ ایسے میں دین کیا چاہتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لیں، کمپرومائز کر لیں، ایک دوسرے کی کمی کمزوری کو تسلیم کر لیں کہ یہ دوسرے کے اندر یہ کمزوری ہے، اور اس کمزوری کے باوجود مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص بالکل پرفیکٹ ہو ہمارے لیے اور اس کے اندر ہر وہ چیز پائی جائے جو ہم چاہتے ہوں۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ہر وہ چیز پیدا کر لیں جو دوسرا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، دوسرا آپ سے چاہتا ہے؟ نہیں، نہ ہم کسی کے معیار پر پورے اتر سکتے ہیں اور نہ کوئی ہمارے معیار پر پورا اتر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں طلاق کی طرف جانے، جدائی اختیار کرنے کی بجائے قرآن کیا سکھاتا ہے؟ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح بہتر ہے، صلح کو ترجیح دی جائے، کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، دونوں کو الگ کر دے، اور وہ صلح کو نفس پہ بڑی بھاری کر دیتا ہے۔ یعنی صلح کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا بڑا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کا ایمان مضبوط ہو تو اس کے لیے صلح کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرے کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، دوسرے کے دل سے اتر جانے کے باوجود اس کی خوبیوں کو دیکھنا اور ان کی قدر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ سے افضل درجے کا عمل نہ بتاؤں؟ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، سارے مشکل کام، ان سے بہتر درجے کا عمل؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کروانا، جبکہ لوگوں میں پھوٹ اور فساد ڈالنا دین کو مونڈنے والی چیز ہے۔ یعنی آپس کا اختلاف دین کو نقصان دیتا ہے، اور خاص طور پر اگر وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں جو دیندار ہیں، جو لوگوں کے سامنے ایک دین کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، جب وہ آپس میں بدسلوکی پر اترتے ہیں اور ایک دوسرے کا لحاظ نہیں کرتے تو پھر معاملات صرف گھر کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ معاشرے کے اندر ایک تصور آتا ہے کہ دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں، دین والے ایسے ہوتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں دین پڑھنے کا اور دین سیکھنے کا، کیونکہ لوگوں کے رویے نہیں بدلتے، تو وہ ان انسانوں کو چھوڑ کر دین پر الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن کو بلیم کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ کی خاطر صبر کر لینا چاہیے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اللہ کی خاطر صبر کرنے کے بعد پھر کیا ہے؟ بچوں کی خاطر انسان صبر کر لے، دوسرے انسان کے فائدے کی خاطر صبر کر لے کہ میں اگر اس کو چھوڑ گئی تو اس کا کیا بنے گا، اس کو تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کیونکہ جو شخص، جو مرد اپنی بیوی کے حق میں اچھا نہیں ہوتا نا، اس کی خاندان سے بھی نہیں بنی ہوئی ہوتی، وہ ان کے ساتھ بھی اس کا اچھا سلوک نہیں ہوتا۔ لہٰذا باقی سب تو اپنے اپنے کام سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بیوی کو تو مستقل ساتھ رہنا پڑتا ہے، لہٰذا اس کے لیے زیادہ مشکل اور بھاری کام ہو جاتا ہے۔ اس میں عام طور پر میں ایک ایکسرسائز دیتی ہوں کہ ایک پیپر لیں اور اس میں درمیان میں ایک لکیر لگائیں، دائیں طرف لکھیں ساتھ رہنے کے نقصانات 1 2 3 4، اور بائیں طرف لکھیں جدا ہونے کے نقصانات، اور پھر نیچے لکیر لگا کے ان کو گن کے لکھ لیں۔ کیونکہ ہوتا پتہ کہ ہم ایسے اختلافات میں عموماً ایموشنل ہو کے سوچتے ہیں، ایموشنز کو الگ رکھ کے سوچیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، سکون سے بیٹھ کے سوچیں، اور پھر اس کے احسانات اور میرے احسانات وہ بھی لکھ لیں،
اور پھر اینڈ پہ سوال کریں کہ کیا یہ احسانات میں نے اللہ سے اجر پانے کے لیے کیے یا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر اللہ سے اجر پانے کے لیے کیے ہیں تو بس پھاڑ دیں پھر کاغذ, کاٹا لگا دیں جو بھی احسان کی. ٹھیک ہے, اس شخص کی زیادتیاں اور میری زیادتیاں, اس نے کیا کیا میرے ساتھ کیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ کیا کی, یہ جب تک دونوں نہیں لکھیں گے انصاف کی بات نہیں ہوگی, صحیح فیصلہ نہیں ہوگا. کیونکہ بعض اوقات دوسرا شخص زیادتی کر رہا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ہم بھی کوئی کسر نہیں چھوڑتے. جہاں موقع ملتا ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ سنا جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ باتیں کر جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں نقصان دے جاتے, کچھ نہ کچھ چھپا جاتے ہیں. سنسیئرٹی کا وہ لیول نہیں رہتا, چیزیں باتیں شیئر ہونے کی بجائے چھپائی جانے لگتی ہیں, جس کے نتیجے میں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں رہتا اور معاملات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. ایسے میں انسان اللہ کا حکم سمجھ کر کے وصلح خیر, ساتھ رہنا ہی بہتر ہے, الا یہ کہ انسان کے ایمان کو خطرہ ہو جائے اور اس کی آخرت خطرے میں پڑ جائے تو پھر وہ صورت تو الگ ہے. ایسی تکلیف دہ صورتحال جب کبھی بھی ہو تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر لیں. وہ فرعون کے ساتھ رہی تھی اور فرعون کتنا متکبر تھا اور دین کا کتنا بڑا دشمن تھا, لیکن وہ اللہ کی بندی گزارا کر گئی. نتیجہ کیا نکلا؟ جنت کی عورتوں کی سردار. جتنے مشکل حالات میں آپ اپنے دین پر چل رہے ہوں اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہے, اتنا ہی بڑا ہے. پھر فرمایا اور تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل نہیں کر سکتے اگرچہ تم اس کی حرص رکھتے ہو. یعنی ایک سے زیادہ بیوی ہونے کی صورت میں 100% انصاف نہیں ہو سکتا. تو تم ایک ہی کی طرف پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو کہ اس کے کوئی حقوق ہی نہ دو. اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں, یعنی بالکل حالات ناگزیر ہو گئے ساتھ رہنے کے, تو اللہ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا خوب حکمت والا ہے. یعنی بسا اوقات آپس میں جب بن نہیں پاتی اور دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف بد زنی, بدگمانی اور بہت ہی نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے اور کسی صورت وہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. سپریشن ہونے کے باوجود بھی دل پتھر کا, کیونکہ پتھر نہیں چینج ہوتے نا. کبھی دیکھا کوئی پتھر بدلاؤ, پتھر جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. تو بعض لوگوں کے دل بھی پتھر ہوتے ہیں, بلکہ پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں. ان کو جتنی چاہے نصیحت کر لو, ان کو جتنے چاہے دلائل دے دو, ان کے ساتھ جتنی چاہو مہربانی کر لو, وہ پتھر کے پتھر ٹس سے مس نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں زندگی میں. کچھ لوگوں کو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے بدقسمتی سے. تو ایسی صورت میں پھر انسان پتھر کے ساتھ نہ ٹکرائے, کیونکہ پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے اپنا ہی سر پھوٹے گا. تو بہتر ہے پھر انسان الگ ہو جائے. اگر فلیکسیبلٹی ہے, حالات بدلتے ہیں, موسم بدل جاتے ہیں, تبدیلیاں ہوتی ہیں, ہوئیں گی, اور اس کے لیے انسان کیا دیکھے کہ کیا ابتدا سے ہی یہ سب کچھ ایسا چل رہا ہے, پہلے دن سے ہی ایسا چل رہا ہے, یا بیچ میں آ کے کوئی گڑبڑ ہوگی, وہ کہاں سے گڑبڑ چھڑی, اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا. اگر کوئی چارہ ہے, کاؤنسلنگ کروائی جائے, اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. آخری چارے کے طور پر آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, یہ پتھر تبدیل ہونے والا نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں الگ ہو جائے. اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر سیدھی بات کو بھی الٹا لے لیتے ہیں. آپ خلوص سے بات کریں, آپ اچھے سے اچھا مشورہ دیں, آپ خدمت کریں, ہر چیز کو الٹا لیں گے. ہاں کوئی مطلب ہوگا نا اس لیے مسکرائی, ہاں کوئی فائدہ ہوگا اس لیے اچھی سی ڈش بنائی, ہاں کوئی مطالبہ کرنا ہوگا نا تو اس لیے یہ کام کیا. یعنی اچھائی کو بھی نہیں مانتے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اگرچہ وہ کام ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں انسان کیا کرے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں نہ ڈالے اور اپنے سکون کو برباد نہ کرے, پھر الگ ہو جائے اور معاملات اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ وسعت عطا کر دے گا. یعنی اللہ کے خزانے وسیع ہیں. یعنی علیحدگی اگرچہ ناپسندیدہ ہے لیکن ہمیشہ ناپسندیدہ نہیں ہوتی, کیونکہ علیحدگی وسعت کی کھڑکی ہے. یعنی وہاں سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور اس میں حضرت زید اور حضرت زینب کی مثال ہمارے سامنے ہے. دونوں ہی بڑے نیک تھے, متقی تھے. حضرت زید کو تو جنت کی بشارت ملی تھی, اور پھر حضرت زینب بھی اتنی نیک پاک باز خاتون تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے خود کر دیا. یعنی کوئی معمولی عورت نہیں تھی, اور یہ سادہ صرف حضرت زینب کو ہی ملی کہ جن کا نکاح اللہ نے کیا. لیکن آپس میں نہیں بنی, مزاج نہیں ملتے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتے. اس صورت میں بھی انسان سوچتا ہے کہ الگ ہوئے تو یہ مشکل ہوگی وہ مشکل ہوگی. نہیں, کیونکہ اگر علیحدگی کا فیصلہ کر لینا پھر کاغذ لے کے بیٹھ جائیں, اور علیحدہ ہونے میں کیا کیا نقصان ہوگا وہ دیکھیں, اور کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں, اور پھر انسان ڈیسیژن لے لے. انڈیسائسو رہنا, کنفیوز رہنا,
اور صرف ایک تذبذب کی حالت میں رہنا، یہ انسان کا وقت ضائع کر دیتا ہے، انسان کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو پھر معلق نہ رہے انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی ان صفات کے ساتھ دعا کرے، واسعاً حکیمہ، اللہ تو وسعت دینے والا اور سارے فیصلے تیرے ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ تنگیوں کو کشادگی میں بدل دے گا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یہ تاکید کی تھی اور تمہیں بھی کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ اللہ کے احکامات ضائع کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ سے غافل ہیں، وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کوڑے کرکٹ کی طرح ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سب کو لے جائیں، اٹھا پھینکیں، ختم کر دیں اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیں۔ اللہ کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے ہم لوگ کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں پھر بھی ہمیں وہ سب نعمتیں ملتی رہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم سے درگزر کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اللہ کو راضی رکھنے، راضی کرتے رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے پاس دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ امتحان ہمارا ہے اور ہر بندہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ واقعی کیا چاہتا ہے۔ اگر یہ صرف دنیا کے فائدے چاہتا ہے اور دنیا میں ہی مگن ہو گیا تو اس کو دنیا مل جائے گی، اور اگر یہ آخرت چاہتا ہے تو یقیناً اس کو آخرت میں ثواب ملے گا۔ آپ دیکھیے کہ کتنی چھوٹی نظر ہے نا اس انسان کی جو صرف دنیا پہ فوکس کیے ہوئے اور آخرت کو بھولے ہوئے۔ عقل مند وہ ہے، وسعت نظر اس کی ہے کہ جو یہ مانگ سکتا ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ آخرت کو بھول کر صرف دنیا مانگنا نقصان دہ ہے، اور یہاں سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ دنیاوی فائدوں کے لیے نیک اعمال کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یعنی اگر آپ کوئی نیکی صرف اس لیے کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ مل جائے تو وہ آخرت میں فائدہ نہیں دے گی۔ مثلا روزہ دنیا کے فائدے کے لیے رکھے کہ میری ڈائٹنگ ہو جائے، میری صحت اچھی ہو جائے، تہجد اس لیے پڑھے کہ اس کا کاروبار اچھا ہو جائے، پروفٹ زیادہ ہو جائے، اللہ کی عبادت مقصود نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہ ہو، تو جو شخص دنیا پانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو جو اللہ نے لکھی ہے اس کے لیے دنیا اس کو دے دے گا۔ لیکن نقصان کیا ہے کہ دنیا کے غموں میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور دنیا کا غم لگانے سے انسان آخرت کی فکر سے نکل جاتا ہے۔ لیکن جب آخرت کا غم لگتا ہے تو دنیا کے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ لہذا انسان یہاں بھی سکھ میں وہاں بھی سکھ میں، اور جتنا جو آخرت کی فکر کرے گا اسی حساب سے اس کے دل سے دنیا نکلے گی، اور دنیا کو نکالنے کا اور دنیا کو پیچھے کرنے کا یہی سب سے بہترین نسخہ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف۔ اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم کج زبانی کرو گے یا گواہی سے اعراض کرو گے تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر انصاف پسند کوئی دین نہیں کہ جس میں اپنے خلاف گواہی دینے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بعض اوقات اپنے نفس پہ تو یہ بات بھاری ہوتی ہے لیکن سامنے والے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی مثلاً اگر آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں I'm sorry، میری غلطی ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، میری کوتاہیاں ہیں، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اپنی غلطی جان لے، اس کو مان لے، اس کا اقرار کر لے، ضرورت کے وقت اس کا اظہار کرے، تو ایسا شخص معاملات کو درست سمت لے جا سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے بعد والدین کے خلاف گواہی دینا، یہ بعض اوقات والدین ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن بچے کیوں چپ رہتے ہیں، کیوں خاموش رہتے ہیں کہ ماں باپ ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے، اب کیا کریں، ماں ہے نا، کیا کہیں، چاہے وہ بھابھی کے اوپر کتنا بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن ماں ہے نا تو میں ماں کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ نہیں، ہمارا دین کیا چاہتا ہے کہ جو بھی زیادتی کر رہا ہے اس کو اس زیادتی سے روکا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے۔ آج تم ان کا ساتھ دے رہے ہو ظلم کے باوجود، کل وہ تمہیں پکڑیں گے، تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ روکا کیوں نہیں تھا، دنیا میں کیوں نہیں منع کیا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات والدین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو بچے عموماً کس کی طرف داری کرتے ہیں؟ ماں کے۔ سب نے ایک ہی بات کہی ہے، کیوں ماں کی کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں نے پالا ہوتا ہے، ماں کی خدمت بہت ہوتی ہے اور ماں کے احسانات بہت ہوتے ہیں، اور ماں ان کی برین واشنگ بھی خوب کر چکی ہوتی ہے، ان کو اپنی پارٹی بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ایسے میں اگر باپ زیادتی نہ بھی کر رہا ہو تو نظر ایسے ہی آئے گا کہ باپ زیادتی کر رہا ہے، اور اگر ماں زیادتی کر رہی ہو تو اسے کبھی نہیں روکیں گے کہ آپ ایسا نہ کیا کریں۔ پھر اسی طرح رشتہ دار
تو عام طور پر لوگ رشتہ داروں کے حق میں جا گواہی دیتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے کوئی قتل کیا ہو یا کوئی فراڈ کیا ہو، غبن کیا ہو. تو یہ صرف عدالت کے معاملات نہیں ہیں بلکہ گھریلو زندگی میں بھی ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان خواہشات کی پیروی نہ کرے اور کسی کا بھی غلط طور پر ساتھ نہ دے، اور اس میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کے خلاف کیوں نہیں گواہی دیتے، بیچارہ غریب ہے، مارا جائے گا، اس کی روزی چلی جائے گی، چلو جھوٹی گواہی دے دیتے. نہیں، ہر حال میں سچی گواہی ہی دینی ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہاں اس آیت سے ارکان ایمان پتہ چل رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں کا انکار انسان کے لیے گمراہ کن ثابت ہوتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے کام عام طور پر منافق لوگ کرتے ہیں، کبھی اپنے اسلام کا اظہار کریں گے، کبھی اسلام کے خلاف باتیں کریں گے. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ پس وہ جان لیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. عزت کا مفہوم جو ہے نا عربی زبان میں اردو کی نسبت بہت وسیع ہے. اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت کا معنی میں آتا ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. تو ساری عزت اللہ کے لیے، یعنی کوئی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہر چیز سے محفوظ ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو عزت اللہ سے مانگنی چاہیے. عزت اللہ ہی دیتا ہے، یہ عطا اسی کی ہے، لہذا عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ عزت اللہ سے ملے گی اور آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر کہاں سے ملے گی. ایک آدمی نے امام احمد سے کہا مجھے کوئی وصیت کریں، تو انہوں نے کہا آپ جہاں بھی ہوں آپ اللہ کے حکم کو بہت عزیز جانیں، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا. یعنی عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. اور بلا شبہ اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں، ورنہ تب تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو اس آیت کی روح سے ایسی مجالس میں بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو، اور خاص طور پر جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اسی طرح ایسی مجالس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں صریحاً اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے حکم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو. یعنی جب پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہاں شراب سرو ہوگی تو پھر اس انویٹیشن کو قبول نہ کریں. اور اسی طرح جس مجلس میں جھوٹ پر مبنی ہنسی مذاق کی باتیں ہوں اور ہنسی ہنسی میں دین کی کچھ باتوں اور چیزوں کا مذاق اڑایا جائے، وہاں سے بھی اٹھ جانا چاہیے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو رہا ہو یا باہر کسی مجلس میں. اس مجلس سے بائیک آؤٹ کریں. وہاں یعنی صرف چپ کر کے بیٹھنا بھی غلط ہے، اٹھنا چاہیے وہاں سے. ابو وائل کہتے ہیں جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے تو اللہ ان سب پر ناراض ہو جاتا ہے. اور اسی طرح کسی مجلس میں دین کے عیب سن کر اسی میں بیٹھے رہنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے. کیونکہ ایمانی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی شخص دین کے خلاف بات کرے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں اور آپ الرٹ ہو جائیں اور آپ محسوس کروائیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں، یہ بات نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یعنی یہ نہیں کہ بہت انٹینشنلی لیکن ایسے ہی ہنسی مذاق ہے تو کہیں سے کوئی بات سن لی وہ آ کے گھر میں کرنا شروع کر دی تو اس وقت بھی روکنا چاہیے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم ایسی کوئی لینگویج استعمال کریں یا اس طرح کوئی ایکسپریشن دیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ماں باپ کے خلاف بات کرے یا آپ کے اپنے ہی خلاف بات کرے تو کیا آپ سنیں گے؟ نہیں، ہم فوراً اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے. تو کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کا دین اتنی اہمیت بھی نہیں ہماری نگاہ میں رکھتا کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم پھر بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
اب یہاں یہ نہیں کہا کہ مار پٹائی شروع کر دو، ہاتھا پائی شروع کر دو، گریبان پکڑ لو، یہ نہیں کہا گیا. کیا کرا؟ آپ خود وہاں سے اٹھ جاؤ. اور اس لیے بھی کہ انسان جب شیطانی وسوسہ بھی دل میں جگہ دیتا ہے نا، لوگوں کی ایسی باتیں بھی، تو اس کا اپنا دل بھی بدلنے لگتا ہے. تو ایسے لوگوں کے اثرات پھر آپ پر نہ آ جائیں. اور یا پھر یہ کہ تم ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھنے لگو جو آخرت میں بہت بڑی پکڑ کا سبب ہونے والی ہیں. وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے فتح میں کوئی حصہ ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ بس اللہ قیامت کے دن خود تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یہ منافقت کی علامات ہے، نماز میں سستی
اور دوسروں کو بتانے کے لیے نماز پڑھنا. کسی ایسی مجلس میں ہونا کہ جہاں سب نماز پڑھ رہے ہیں تو شرمی جیسے کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا, اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کی پرواہ نہ کرنا, اور اگر نماز پڑھنا بھی تو اللہ کو کم ہی یاد کرنا, ادھر ادھر کی باتیں ہی سوچتے رہنا. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم نمازوں میں سستی تو نہیں کرتے, دیر سے تو نہیں پڑھتے, بغیر کسی رغبت کے پڑھتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا بس مجبوری کے مارے پڑھ لیں, جیسے کسی انسان کو بس دھکے سے کوئی کام کروایا جائے, اور پھر یہ احساس ہی نہ ہو کہ پڑھنے پر ثواب ہوگا اور نہ پڑھنے پر عذاب ہوگا, بس ایک مشینی انداز میں پڑھ رہے ہیں. تو نماز قائم کرنے میں سستی کرنا منافقوں کی علامت میں سے ہے, اس سے ہر صورت بچنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی قسم کی سستی ہے بھی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اور میرے لیے سارے کاموں میں سے اہم ترین کام زندگی کا میری نماز ہی ہو, میرے دل میں نماز کا شوق, خشوع اور اخلاص پیدا کر دے. تمام نمازوں میں سے خاص طور پر عصر کی نماز کو لیٹ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے, 3 بار فرمایا. بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم, کیونکہ جلدی کی نماز میں پھر انسان جس کام کے لیے جلدی کر رہا ہوتا نا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا, نماز کے اندر نہیں اس کی توجہ ہوتی. اور یاد رکھیے کہ جب دل میں کسی کام کے کرنے کا شوق نہیں ہوتا نا تو انسان کے اعضاء, انسان کا جسم بھی وہ کام نہیں کرنا چاہتا. انسان کسی کام کو کس طرح کرتا ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کام کی اس کے دل کے اندر کتنی اہمیت ہے, اس کا کتنا شوق ہے, اس کا کتنا اس کو فائدے کا یقین ہے, اور نہ کرنے کی صورت میں اس کو نقصان کا کتنا یقین ہے. اور یاد رکھیے کہ نماز میں سستی جو ہے اور نماز نہ پڑھنا جو ہے یہ دنیا میں بھی نحوست کا باعث ہوتا ہے. ابو خلاد کہتے ہیں جب کسی قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو ان کی سب سے پہلی سزا یہی ہوتی ہے کہ ان کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں, علم بھی, نیکی کے کاموں کی توفیق بھی, اولاد, یعنی بہت سی چیزیں رزق ہیں. اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا نفاق کو دور کرتا ہے, کیونکہ منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں. منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. بالکل اپوزٹ. یہ اس کے درمیان متذبذب ہیں, نہ پورے ان لوگوں کی طرف ہیں اور نہ ان لوگوں کی طرف, نہ سچے مومن ہیں کہ ان سے جا ملے اور نہ ہی کفر میں ہے پوری طرح کہ ان کے لیے مخلص ہو, ان کے لیے بھی نہیں. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ جو کنفیوژن کی سٹیٹ ہوتی ہے نا, تذبذب کی, یہ انسان کے لیے ورسٹ سٹیٹ ہوتی ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے, کسی کام کا نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ یہ ڈیسیژن نہ لے سکتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ بچے جو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں پھر وہ کبھی ادھر سوئچ کرتے ہیں, کبھی ایک سبجیکٹ میں جاتے ہیں, کبھی دوسرے میں, کبھی کچھ پڑھتے ہیں, کبھی زندگی میں کچھ پڑھتے ہیں, کہیں نہیں پہنچتے, کچھ نہیں بنتے. اور اسی طرح کسی بھی کام میں اگر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور آپ پورے یقین سے اس کو نہیں کر رہے تو اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے, کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف, اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے, کس کو فالو کرے, کس راستے پہ جائے. تو آخرت کے فائدے کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے اور دین میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے. لا یخافون لومۃ لائم, کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر. کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے کچھ اور بن جائیں اور مسجد میں جا کر کچھ اور بن جائیں, اللہ والے نظر آئیں؟ یا تو ہم لوگوں والے ہیں, بندوں والے ہیں, یا اللہ والے ہیں. اللہ والا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندوں سے بیزار ہیں, لیکن جب پیپل پلیجرر آپ بن جاتے ہیں تو پھر اللہ سے غافل ہو جاتے, کیونکہ پھر آپ صرف ان کی خوش آمد میں لگ جاتے, ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے, ان کی پسند کے طریقے اختیار کرنے لگ جاتے, لباس ان کی مرضی کا پہنتے, کھاتے ان کی مرضی کا, کام ان کی مرضی کی, جاب ان کی مرضی کی, کوئی بات شوہر کی مرضی کی, کوئی باپ کی مرضی کی, کوئی بھائی کی مرضی کی, کوئی بیٹے کی مرضی کی, کوئی دوستوں کی مرضی کی. آپ کہاں ہیں؟ تو ایسا شخص کہ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ مخلص بننے کے لیے کہہ رہے ہیں. کل بھی میں نے بات کی تھی نا, اپنے میں انویسٹ کریں, اپنی بھی کیئر کریں. اور اگر عمومی طور پر دیکھیں, خاص طور پر خواتین کو, مردوں کا بھی یہی حال ہے, یعنی شادی سے پہلے ماں باپ کو خوش کرتی رہتی ہیں
اور پھر اس کے بعد شوہر اور پھر بچے اور پھر کبھی کسی کے لیے بھاگ رہے کبھی کسی کے لیے بھاگ رہے اور اپنے آپ کو پھر جو مینوپاز شروع ہوتا ہے تھوڑے بہت ان چیزوں سے فرصت ملتی ہے پھر بستر پہ پڑ جاتی ہیں، پھر بیمار ہو جاتی ہیں، پھر ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں، پھر روتے دھوتے ڈپریشن میں زندگی گزرتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی جان پہ ظلم کریں، کیئر کریں سب کی، لیکن سب کو اپنے پاؤں پہ چلنا بھی سکھائیں۔ یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور ہمارے حق میں بھی۔ حتیٰ کہ ہم بچوں کی شادی تک کر دیتے ہیں نا تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس سے تو پوری طرح بچنے کی ضرورت ہے بھائی، ان کو اپنے لیے خود ڈیسیژن لینے دیں، فیصلے کرنے دیں، غلطی کریں گے نا تو ٹھیک بھی کر لیں گے۔ ہم ان کے غم میں ہی گھلے رہتے ہیں اور اپنی پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپ دوسروں کے کام ضرور آئیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ کہیں آپ تو اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہر وقت دوسروں ہی کے پیچھے چلتے رہنے سے، کیونکہ بعض اوقات ہم چلے جتنا بھی ہم دوسروں کے لیے کر سکیں ضرور کریں، لیکن نمازوں کی قیمت پر نہیں، دین کی قیمت پر نہیں، اپنی گروتھ کی قیمت پر نہیں۔ کچھ ٹائم آپ کے اپنے لیے بھی ہونا چاہیے جس میں آپ ریلیکس ہو سکیں، اور ریلیکس ہونے کا مطلب نہیں کہ غافل ہو کے سوئے رہیں، مطلب ایسی چیزیں پڑھیں، ایسے مجالس میں جائیں، ایسے لوگوں سے ملیں کہ جہاں آپ کا مورل ہائی ہو، آپ کا ایمان زیادہ ہو، آپ کی دل میں خوشی آئے، آپ کچھ بہتر کرنے کے قابل ہوں، آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد پورا کر سکیں، اپنے آپ کو پہچان کر کے مجھے اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں اور میں ان کو اپنی آخرت کے لیے کہاں کہاں استعمال کر سکتی ہوں۔ یہ نہیں ان کے حقوق مار کے، ان کے حقوق دیں، لیکن جتنے ہیں اتنے ہی کافی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے نا، حدیں پھلانگتے ہیں نا ہم، وہیں خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی توقعات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ زندگی کی کسی سٹیج پہ وہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتے نا، تو پھر ان کا رخ بدل جاتا ہے، پھر آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں نے ساری زندگی اس شخص کے لیے اس کی فرمائش پر گرم گرم روٹی اتار کے دی ہے، آج میں اس قابل نہیں، آج میں اس کی نگاہ سے اتر چکی، تو اس کو مطلب تو اپنے سے ہی تھا نا، یعنی میری تعریف صرف اس بنا پر تھی کہ میں اچھا پکاتی ہوں، اور جب میں پکانے کے قابل نہیں رہی تو میں نگاہ سے بھی اتر گئی۔ تو پھر انسان کو جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، کسی کی تعریف لینے کے لیے نہیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے، جو کرو میرے لیے کرو، اور پھر ہم خوشی سے کریں گے، پھر ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے تو تھکیں گے نہیں۔ یاد رکھیے جو کام انسان خوشی سے کرتا ہے اس میں تھکتا نہیں، اور خوشی کب ہوتی ہے حقیقی خوشی؟ جب آپ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا اور وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے تو آپ ٹوٹ پڑتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس سے باہر نکلیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کھلی حجت بنا لو؟ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین مخلوق ہیں، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ جس طرح جہنم کے درجات ہیں، درجہ اوپر جاتا ہے، اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، نیچے جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی ساری وفاداریاں اللہ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں، ساری دلچسپیوں، محبتوں، عقیدتوں کو اللہ کے آگے نظر کرے، کسی چیز کے ساتھ دل کا ایسا لگاؤ نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا ہو۔ انسان بائی نیچر چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، لیکن کرائیٹیریا کیا ہے کہ کسی سے ایسی محبت نہیں کہ وہاں اللہ کی ناراضگی آ رہی ہو، اس کی محبت میں ایسا کام نہیں کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن شرط کیا؟ ایمان کے ساتھ شکر گزار ہو جاؤ، اور اللہ بڑا قدردان، بہت علم والا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی، ایمان اور شکر کی، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا علانیہ اظہار کیا جائے، مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے مدد چاہے، یا کسی ایسے شخص کے سامنے بات کرے جو ظالم کا ہاتھ روک سکے، یا کم از کم خود ظالم کے اس ظلم سے بچ جائے۔ تو کسی کی برائیاں کرنا یا کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، البتہ ظالم کے خلاف جہاں سے ظلم کا ازالہ ہو سکے وہاں بات کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ ظلم سے بچاؤ کے لیے وہ دوسرے سے مدد طلب کرے۔
اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ جب ہم قدرت رکھتے ہوں کسی پر بدلہ لینے کی، سزا دینے کی، تو اس وقت معاف کر سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی خاطر جو جھک جاتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ اللہ صرف تیری خاطر میں اپنے آپ کو نیچا کر رہی ہوں، تو انسان سوچے کہ کون کون لوگ میری زندگی میں زیادتیاں کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں، اور میں نے ان آیات کی روح سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی ظلم سہتے بھی نہیں جانا اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے سارے رسولوں کو مانا جائے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہ کی، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔